اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ برادران و خاران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں درس عقائد لے کر، اور آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں آن لائن یوتھ اسلامک کلاسز میں۔ گفتگو اس مرحلے تک پہنچی تھی کہ خداوند عالم کی ذات، اس کا وجود اور اس کی صفات کو ثابت کرنے کے لیے کن کن راستوں کو اختیار کیا جائے۔ ابھی تک جن مرحلوں تک پہنچے ہیں اور جن راستوں تک پہنچے ہیں اور حل کر پائے ہیں، ڈسکس کر پائے ہیں، ان میں سب سے پہلا راستہ وہی رائے فطرت، اور جیسا کہ کل کے درس میں میں نے عرض کیا آپ حضرات کی خدمت میں کہ وہ دلیل اور وہ آرگیومنٹ اور وہ راستہ جو ہمارے سامنے خداوند عالم کی ذات کو ثابت کرنے کے لیے تھا، وہ برہان نظم یعنی آرگیومنٹ آف آرڈر۔ یہ دنیا کا سسٹمیٹک ہونا، یہ خود ایک دلیل ہے پروردگار عالم کی ذات پر کہ وہ ہے، خداوند عالم موجود ہے۔ لہذا آج ایک اور راستے کی طرف چلتے ہیں جس کے ذریعے سے خداوند عالم کی ذات کو ثابت کریں گے، اس کے وجود کو ثابت کریں گے۔ لیکن میں آپ حضرات کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ٹولز ہمارے پاس تھے کہ جو اساسی گفتگو شروعات کے سیشنز میں ہوئی ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور یہاں ٹیلی کرتے رہیے گا، مطابقت دیتے رہیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر وہ ساری گفتگو آپ کے ذہن میں ہے تو یہاں پہ کام آتی رہے گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو سورسز ہیں کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے، نالج کو حاصل کرنے کے لیے، وہ یا تو 5 سینس ہے ہمارے پاس جو سورس ہے، یا ہماری عقل ہے۔ تو ہم نے جو پچھلی دلیل دی ہے، اس سے پہلی جو دلیل دی ہے، یعنی جو برہان نظم آرگیومنٹ آف آرڈر پہ جو بات کی ہے، ڈسکس کی ہے، وہ اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی تھیں۔ اس میں ہمارے 5 سینس بھی تھے جس کے ذریعے ہم نے یہ محسوس کیا کہ دنیا میں ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اور اس کے علاوہ نتیجہ جو لیا اور جو دوسرا اسٹیپ حاصل کیا وہ عقل کے ذریعے سے کیا۔ اب جو ہم آرگیومنٹ پیش کرنے جا رہے ہیں آپ حضرات کی خدمت میں، وہ آرگیومنٹ 5 سینس کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوتا ہے، وہ آرگیومنٹ صرف اور صرف عقل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فلسفی اس میں ہے، پیور فلسفی اس میں ہے، یعنی یہ کہا جائے کہ یہ جو ہمارے پاس راستہ ہے وہ عقلی ہے، صرف اور صرف عقل سے ہم سمجھتے ہیں کہ پروردگار عالم کا وجود ہے۔ اب وہ لوگ بھی، ان کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے کہ، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے، تو وہ لوگ جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں صحیح طریقے سے، ان کے لیے یہاں پہ ہم دعوت دینا چاہ رہے ہیں کہ آئیں اور دیکھیں اور ایک تلاش میں نکلیں کہ دنیا میں کوئی ہے کہ جس کا وجود ہے۔ لہذا سب سے پہلی جو گفتگو کرنی ہے وہ دنیا کے حوالے سے، کہ اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو کوئی نہ کوئی وجود پایا جاتا ہے۔ وجود یعنی کیا؟ وجود کسے کہتے ہیں؟ یعنی پریزنس۔ وجود یعنی پریزنس، یعنی کچھ نہ کچھ ہے کائنات میں، دنیا میں۔ جب ہم اس کائنات کا، اس دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، نظارہ کرتے ہیں، تو پاتے ہیں دنیا میں، یعنی ذہن میں نہیں، خارج میں، ذہن کے علاوہ جو دنیا ہے ہمارے، اگر ہم دیکھیں تو اپنی دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ دنیا کی جو ہمارے ذہن میں ہے، ٹھیک ہے، ایک وہ دنیا جو ہم دیکھتے ہیں، جو ان سینس کے ذریعے سے جس کو درک کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ جو دنیا ہے جو سائنس کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وجود پایا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی پریزنس ہے۔ غور کیجئے گا، اور میں یہ بھی یہاں پہ بتا دوں کہ یہ جو پورا آرگیومنٹ ہے یہ کم سے کم 2 سیشن میں پورا ہوگا۔ آج ایک حد تک پہنچیں گے، وہاں پہ تمام کریں گے، پھر اس کے بعد جو اس کا اگلا مرحلہ ہوگا گفتگو کا تو وہ کل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، کل کے سیشن میں۔ لیکن ان دونوں سیشن کو بہت غور سے سنیے گا، بہت اچھے سے توجہ کیجیے گا۔ پہلی چیز جو اس میں ہے، جو ہم وجود پہ بات کر رہے ہیں، دنیا میں پریزنس پہ بات کر رہے ہیں، تو اس کے ٹائپ دیکھنے پڑیں گے کہ دنیا میں جو بھی وجود ہے، جیسا بھی وجود ہے، کم سے کم 2 طریقے کے وجود ہیں، 2 طریقے کے پریزنس ہیں۔ کیسے؟ ایک پریزنس وہ ہے کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پاسبلٹی پائی جاتی ہے، اس میں یعنی وہ پاسبل ہے، وہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو اس کا وجود ہے، دوسرا جو وجود کا حصہ ہے یا قسم ہے یا کائنڈ ہے، ٹائپ ہے،
وہ یہ ہے کہ وہ obligation ہے، وہ کیا ہے، وہ واجب ہے، وہ ضروری ہے، وہ لازم ہے. یعنی کیا؟ یعنی وجود دو طریقے کا ہوگا، پریزنس دو طریقے کا ہوگا. جب ہم کائنات میں دیکھیں گے کوئی بھی وجود، وہ دو طریقے کا ہوگا. یا تو وہ جو وجود ہے، وہ جو پریزنس ہے، وہ ممکن ہوگا، پاسبل ہوگا، یعنی اس کا ہونا یا نہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. یا جو وہ وجود ہوگا تو اس کی دوسری قسم یہ ہوگی، غور کیجئے گا ایک ایک لفظ پہ میں ٹھہر ٹھہر کے یہاں پہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ بالکل اس کو سمجھ لیں، ایک ایک لفظ کو سمجھ لیں. وہ وجود یا وہ ہوگا کہ جو ممکن ہوگا، یا واجب یعنی ضروری ہوگا، اس کا پایا جانا بے پناہ ضروری ہوگا، لازم ہوگا، اوبلیگیشن ہوگا. اس کو غور کر لیجئے گا آپ، ٹھیک ہے نا. یعنی نیسیسری ہوگا اس کا وجود جو ہے، وہ یعنی نیسیسری ہوگا، وہ اس کا وجود نیسیسری ہوگا. لیکن اب ہم اسے کیسے پہچانیں، کیسے جانیں کہ کون سا وجود ضروری ہے اس دنیا کے لیے اور کون سا وجود ایسا ہے کہ جو ضروری نہیں ہے، ممکن ہے، پاسبل ہے، ہو یا نہ ہو، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو ہم آ کے اس میں ہم کیا مطلب بڑے بڑے اس میں جو فلاسفر ہیں وہ یہاں پر کچھ کنڈیشنز رکھتے ہیں، کچھ شرائط رکھتے ہیں کہ جو ممکن وجود ہے اس کی شرائط کیا ہوں گی، خصوصیات کیا ہوں گی، فیچرز کیا ہوں گے، اور جو واجب وجود ہے، جو نیسیسری وجود ہے، اس کی کنڈیشنز کیا ہوں گی. تو ہم ایک ایک کر کے ان کو یہاں پر پیش کرتے ہیں آپ حضرات کی خدمت میں. آپ غور کیجئے گا اس پہ. شاید آج کا درس یہیں پہ تمام ہو جائے کہ ہم ان کو سوچیں، اور آپ کے لیے ایک ہوم ورک یہاں پر اس کے بعد دیا جا سکتا ہے. وہ وجود کہ جو پاسبل ہے، ممکن ہے، جس میں پاسبلٹی پائی جاتی ہے، اس کی کچھ شرطیں ہیں، اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا ہونا، غور کیجئے گا، اس کا ہونا یا نہ ہونا اس دنیا کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی وہ پایا بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی پایا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے، نہیں ہے تو کوئی خاص فرق نہیں ہے. یہ پہلی اس کی کنڈیشن ہے، اس کی علامت ہے، اس کی نشانی ہے. دوسری نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ اس وجود کو، یعنی یہاں پہ بحث ہے، بالآخر ابھی وہ وجود نہیں ہے، اس چیز کو وجود میں لائے تو کسی نہ کسی کاز کی ضرورت ہوتی ہے. کاز کا فارمولا ذہن میں رکھیے گا، جو آپ کو بتا دیا گیا ہے، شاید تیسرے یا چوتھے سیشن میں آپ کو بتایا تھا. کاز، سبب، ریزن، وجہ، اس کا ہونا ضروری ہے. یعنی اگر میں چاہوں کہ کسی چیز کو وجود میں لاؤں، بنانا چاہوں، تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں خود اس کی علت بنوں. اگر میں نہیں ہوں گا تو وہ کیسے وجود میں آئے گا. اس کو ذہن میں رکھیے گا. میں یعنی اس کا کاز رہوں گا. یہ بعنوان مثال آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے. تیسری چیز اور تیسری شرط جو اس کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ وہ ضرورت مند ہے. اس کی ذات میں، اس کے اندر ضرورت رکھ دی گئی ہے. یعنی وہ ایک ایسا وجود ہے کہ جس سے بے پناہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی رہے گی. ٹھیک. چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ فنا پذیر ہے، فنا ہونے والا ہے، وہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گا. یہ وجود جو ہے، جو ممکن وجود ہے، جو پاسبل ہے، جس کا ہونا نہ ہونا، اس وجود کی بات کر رہے ہیں. اسے موت آنی ہے، اسے ایک دن ختم ہو جانا ہے. ٹھیک. اور اس کی ایک اور صفت ہے، جو آخری صفت، اور بہت ساری ہو سکتی ہیں، ہم یہیں پہ اسے کفایت کرتے ہیں. ایک صفت اور ایک کوالٹی جسے کہا جائے اس کی یہ ہے کہ یہ چینج ہوتا رہتا ہے، یہ بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے صرف یہ گنا ہے، اس کو شمار کیا، لیکن اگر ہم اسے غور کریں، تھوڑی تھوڑی سی اگر اس کی تشریح کریں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہونا نہ ہونا اس کے لیے برابر ہے. یعنی کیا؟ یعنی وہ اگر دنیا میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تب بھی دنیا پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. وہ نہیں پایا جاتا، نہیں ہے اس کا وجود، تب بھی دنیا، مثلا نیچر جو ہے، سورج وہیں سے نکلے گا جہاں سے نکلتا ہے، چاند وہیں سے نکلے گا جہاں سے نکلتا ہے، پانی وہیں سے برسے گا جہاں سے برستا ہے. اس کے ہونے نہ ہونے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. دوسری چیز یہ کہ ہم نے عرض کیا کہ اگر کوئی چاہے کہ وہ وجود میں آئے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کاز کی ضرورت ہے. کاز کا فارمولا آپ کو پتا ہے، میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بولوں گا. یعنی ضروری ہے کہ میں نے مثال بھی دے دی، جیسے کہ اپنے لیے خود مثال دی. تیسری چیز یہ کہ ضرورت مند، اس کی ذات میں ضرورت مندی رکھ دی گئی ہے، نیاز مندی رکھ دی گئی ہے. کیسے رکھ دی گئی؟ مثلا انسان ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، بہت ساری چیزیں ضروری ہیں، محتاج ہے بہت ساری چیزوں کا، وہ ہے
تو اسے کھانے کی ضرورت ہے، اس کو بنایا ایسے گیا ہے کہ اس کی باڈی کو گرو کرنے کے لیے، اس کی باڈی میں رشد پیدا کرنے کے لیے اس کو کھانے کی، غذا کی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کی باڈی کو کپڑوں کی ضرورت ہے، بہت ساری ضرورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم یہاں پہ ایگزامپل دے کے اپنی بات کو واضح کر سکتے ہیں. تیسری چیز یہ کہ فنا ہونا ہے، اس کو مرنا ہے، اس کو ختم ہونا ہے. دنیا کی مثالیں ہیں. کیا کوئی مخلوق ایسی ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہے گی یا ہمیشہ باقی رہی؟ نہیں، اس کو ایک دن ختم. شیطان کی مثال لے لیجیے، آپ کہتے ہیں شیطان ہے، اس زمانے سے تک بے شک ہے، لیکن اس سے مہلت دی گئی روز معلوم تک، یعنی اس کا ختم ہونا قیامت سے پہلے ایک دن آئے گا، قیامت سے پہلے روز معلوم جو ہے وہ ختم ہوگا، فنا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر چینجز پائے جاتے ہیں، بدلنے والی چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ جو بدلنے والی چیزیں ہیں، دیکھیں آپ غور کریں کہ ہر لحاظ سے انسان بدلتا رہتا ہے. باڈی کے لحاظ سے دیکھیں، پہلے کیا تھا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا. عادتوں کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے. کل دوسری عادت تھی، آج دوسری عادت ہے. کل کوئی اور کلر پسند تھا، آج کچھ اور کلر پسند ہے اس کو. کل کچھ اور کپڑے پسند تھے، آج کچھ اور کپڑے پسند ہیں. آج کچھ اور کھانا پسند ہے، کل کچھ اور کھانا پسند ہوگا. لہذا چینج ہوتا رہتا ہے انسان، اس کا جاننا ضروری ہے. تو یہ خصوصیتیں وہ تھیں کہ جو ممکن کی تھیں، جو پاسبل شے کی وہ خصوصیات تھیں. اب ہم غور کر لیتے ہیں وہ چیز، وہ وجود جس کا رہنا نیسیسری ہے، جو واجب ہے، جو ایک اوبلیگیشن کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں. اس کی خصوصیات پہ غور کرنا پڑے گا. اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ زندگی، یعنی زندہ رہنا اس کے لیے ضروری، اس پہ موت نہیں ہے. زندہ رہنا کیوں ضروری ہے، میں ساتھ ساتھ تھوڑی اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو واضح کرتا چلوں. زندگی اس کے لیے ضروری ہے. کیوں ضروری ہے زندگی اس کے لیے؟ بھائی اگر وہ زندہ ہی نہیں رہے گا تو پھر ضروری کیسے رہے گا، وہ پھر لازم کیسے رہے گا، اس کا وجود نیسیسری کیسے کہلایا جائے گا؟ پھر تو وہ اس کیٹیگری میں چلا جائے گا نا جو ممکن والی ہے، پاسبل والی کیٹیگری ہے. لہذا اس کا زندہ رہنا بے پناہ ضروری ہے. دوسری چیز یہ کہ اس پہ موت نہیں آ سکتی. لفظ موت کا اطلاق اس پہ نہیں کیا جا سکتا. ظاہر سی بات ہے کہ اگر موت آ گئی تو وہ زندہ نہیں رہے گا، زندہ نہیں رہے گا تو وہ پاسبل والی کیٹیگری میں چلا جائے گا. یہ دو چیزیں بالکل ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. زندہ رہنا یعنی موت نہیں، موت کا آ جانا یعنی زندہ نہیں. واضح ہے. ٹھیک. نہ ہونا اس کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہ بہت عجیب چیز ہے. یعنی اس کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پہلے نہیں تھا بعد میں آیا، وہ اب ہے بعد میں نہیں ہوگا. یعنی اس کے لیے یہ کنڈیشن یا یہ چیزیں نہیں لگائی جا سکتی کہ ہو گیا اور بعد میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا. یہ سب چیزیں اس وجود کے لیے کہ جو نیسیسری ہے، واجب ہے، نہیں پائی جاتی. ضروری و لازم ہے جس کا وجود. ٹھیک. پھر جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ کسی چیز کی ضرورت اسے نہیں ہوتی. جیسی چیز اس ممکن کو ہوتی ہے نا، کبھی کھانے کی، کبھی پینے کی، کبھی کپڑے کی، اسے ضرورت نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا ابھی ہم صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، ابھی فلسفے کی ایک نظریے کو بیان کر رہے ہیں، اس کو پیش کر رہے ہیں. غور کیجیے گا. پھر جو اگلی شرط ہے، جو کنڈیشن ہے، وہ یہ کہ یہ ہمیشہ سے ہے. یہ جو واجب ہے، جو ضروری ہے، یہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. یہ کیا بھائی؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ کہہ لیا جائے کہ وہ فلاں وقت میں تھا، فلاں وقت میں نہیں تھا، تو اس کے اندر تو وہ کوالٹی آ گئی جو کس کی تھی؟ ممکن کی تھی. وہ شرط آ گئی، وہ صفت آ گئی، وہ فیچرز آ گئے کہ جو ممکن کے تھے، جو پاسبل شے کے تھے، اس کے آگے. لہٰذا یہ تو وہ نہیں ہوگا. لہٰذا وہ ہوگا کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ واجب کہلائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کی اہم چیز یہ ہے، جو سب سے اہم ہے، وہ یہ کہ یہ ایک ہوگا. ممکن وجود بہت سارے ہو سکتے ہیں، جنہیں ضرورت ہو، جنہیں یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ وجود کے جو واجب ہے، جس کا رہنا ضروری ہے، نیسیسری ہے، ٹھیک ہے، جس کی حیثیت اوبلیگیشن کی حیثیت ہے، وہ صرف ایک ہوگا. اگر دو ہو گئے تو کیا ہوگا؟ دو ہو گئے تو خود بہت ساری خرابیاں آپ کے آئیں گی. ٹھیک ہے. وہ ہم آپ کو اس کے اگلے سیشن میں اس کا ذکر کریں گے کہ ایک ہے تو کیوں ہے، دو ہے تو کیوں نہیں ہے. اسی سے ہم توحید تک ثابت کریں گے، یعنی خدا کا وجود بھی ثابت ہوگا اور خدا کی
توحید بھی ثابت ہوگی. آپ کے لیے جو آج کا ہوم ورک ہے وہ یہ کہ آپ غور کریں اس پوری عالم ہستی میں، اس کائنات میں، اس دنیا میں کیا کوئی کیٹیگری ان دو وجود کے علاوہ، دو پریزنس کے علاوہ بھی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے. پائی جاتی ہے تو کون ہے اور کیسی ہے، اس کا جواب واٹس ایپ گروپ پہ ضرور دیں. اور نہیں پائی جاتی ہے تو کیوں نہیں پائی جاتی ہے. اگر درس کو غور سے سنا ہوگا تو اس کا جواب اسی درس میں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.